بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیت کلاس 9th کمپلسری ایکسرسائز نمبر 1 کویسچن آنسر، شارٹ کویسچن آنسر۔ اسلامیت لازمی کلاس 9 مختصر سوالات اور جوابات۔ سوال نمبر 1، قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں۔ اس میں آپ نے جیسا کہ جملے دیے گئے ہیں آپ نے ان کو لکھنا ہے، اور خود بھی قرآن پاک کے بارے میں کوئی ایک جملہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کا لفظی مطلب کیا ہے۔ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے کتاب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تقریباً 23 سال میں، یہ سب کے لیے ہدایت ہے۔ اس طرح کے کامن سینٹنسز آپ جو لکھے ہوئے یہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس سے ملتے جلتے ایک اور دو اور لکھ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں جو ہم نے لکھا آپ وہی لکھیں۔ سوال نمبر 2، کویسچن نمبر 2، قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے۔ قرآن پاک از اے یونیورسل بک، ایکسپلین۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ یہ تقریباً ہر جواب میں آپ لکھ دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہو جاتا ہے۔ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے، اسی طرح پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن پاک تمام انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ کسی خاص وقت قوم کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے، پوری دنیا کے لیے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سوال نمبر 3، کویسچن نمبر 3، قرآن مجید کی قیامت تک کے لیے محفوظ ہونے کی وجہ بیان کریں۔ قرآن پاک قیامت تک آنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ کویسچن نمبر 4، قرآن مجید کا اعجاز بیان کریں۔ اعجاز کا مطلب ایک معجزہ جو ہوتا ہے، جو عقل کو عاجز کر دے، معجزہ۔ تو وہی سینٹنس ہم دوبارہ لکھیں گے کہ آخری کتاب اللہ تعالیٰ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، تمام انسانیت کے لیے رہنمائی ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ، اس کی معلومات بھی قرآن مجید کے اعجاز کی واضح دلیل ہیں۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی تھی۔ قرآن مجید قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور یہی اس کا سب سے بڑا اعجاز ہے، اور یہ اس میں کوئی تبدیلی ایک لفظ کی بھی ابھی تک نہیں آ سکی۔ سوال نمبر 5، کویسچن نمبر 5، عہد رسالت میں تدوین قرآن مجید کی وضاحت کریں۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک تقریباً کیسے کمپائل ہوا، کیسے اس کو اکٹھا کیا گیا۔ پہلے وہی جملے جو ہم نے پہلے لکھے ہیں اسی طرح آپ لکھ دیجئے گا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید صحابہ کو زبانی یاد تھا، وہ یاد کرتے تھے۔ حضور پاک کی عادت مبارک تھی، جیسے ہی قرآن پاک کی وحی نازل ہوتی تھی آپ لکھوا لیتے تھے، اور لکھا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پاک عام طور پر پتھر کی سلوں، چمڑے کی، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا، جو خاص مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پاک مختلف چیزوں پہ لکھا ہوا مکمل محفوظ تھا۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ پہلا جو ہے وہ قرآن پاک کا لفظی مطلب کیا ہے، معنی اس کا کیا ہے؟ کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب، الف یعنی اے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 2 ہے تمام مسلمانوں کو ایک رات پر متفق کرنے والی شخصیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے کا جواب ہے کس جنگ میں حفاظ کرام شہید ہوئے، یہ جنگ یمامہ ہے۔ چوتھے کا جواب ہے حکومت سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن مجید کی تدوین کے لیے کس کو مقرر کیا، یہ حضرت زید بن ثابت کو ہے۔ اور آخری سوال ہے، اس کا جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا جانے والا قرآن مجید کا جو نسخہ تھا یہ کس کے پاس محفوظ تھا۔ اس کا جواب جو ہے یہ سیکنڈ ہے، بی ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔